والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نہ جب تک ہو اصول زندگی قرآنی نہ جب تک ہو اصول زندگی قرآنی نہیں ممکن مساوات و اخوت کی فراوانی کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں اصلاح عالم کا اب بس سامان ہونا چاہیے اصلاح عالم کا اب بس نظام ہونا چاہیے سب کا دستور عمل اب قرآن ہونا چاہیے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے سب ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے قابل صد احترام علماء کرام و معززین شہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس پر رونق محفل میں مختصر وقت کے اندر جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے عظمت قرآن۔ چنانچہ قرآن کریم در حقیقت کلام الہی ہے۔ اگر اسی ایک ہی جملے پر اکتفا کر لیا جائے تو عظمت قرآن کے لیے کافی ہے، کیونکہ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کلام الملوکی ملوک الکلامی، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس قرآن کو اتارنے والی ذات وہ ہے جو ہم سب کا رب ہے، کائنات پوری کائنات کو بنانے والا ہے۔ اس نے اس قرآن کو اتارا ہے تنزیل من رب العالمین، اور اسی طرح اس کلام کو لانے والے بھی سب فرشتوں کے سردار ہیں۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو لے آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح جس ذات پر اترا ہے وہ امام الانبیاء ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ علی قلبک بلسان عربی مبین۔ اب ہم قرآن کا تعارف قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تجھے کس ذات نے اتارا؟ تنزیل من رب العالمین۔ قرآن کے بارے میں قرآن اپنے تعارف خود کراتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کسی کلام کے اندر اشتباہ کی، تردد کی دو صورتیں ہوا کرتی ہے کہ اگر بسا اوقات اسی کلام کے اندر خرابی اور غلطی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کے اندر تردد اور شک ہوتا ہے، بسا اوقات کلام تو صحیح ہوتا ہے لیکن سمجھنے والے کی عقل ناقص ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کلام کو غلط سمجھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی صورت کی نفی فرما دی کہ اس کلام کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسی طرح
دوسرے شبہ کی بھی نفی فرمائی۔ سورۃ البقرہ کے اندر دوسرے رکوع کے اندر آیت ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس کلام کے اندر کوئی شک و شبہ ہو تو تم اس جیسی کوئی صورت بنا کر لاؤ، تم بھی تو فصیح و بلیغ ہو، تم بھی تو قادر الکلام ہو، اس جیسا کلام بنا کر لکھاؤ۔ لیکن اس چیلنج کے باوجود وہ اس جیسا کلام نہ لا سکے، تو اللہ رب العزت نے ان سب کے ان تردد کو اور شک و شبہ کو ختم کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ واقعتاً حقیقتاً یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو آخر میں ایک پیغام دے کر اجازت چاہوں گا۔ جو حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے جب واپس آئے تو اپنے شاگردوں کو ایک نصیحت فرمائی کہ مجھے جیل کے اندر مسلمانوں کی پستی اور زوال کی دو وجہ سمجھ آئی کہ جس کی وجہ سے مسلمان کے اندر زوال ہے، اور اسی طرح مسلمان ہر وقت کفار کے مظالم کا تختہ مشق بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ دو وجہ ہیں صرف۔ ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی قرآن سے دوری ہے، کہ مسلمان قرآن سے دور ہو گئے۔ دوسری وجہ فرقہ واریت ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اب میری بقیہ جتنی زندگی ہے میں عہد کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر یہ قرآن کو پھیلاؤں گا اور فرقہ واریت سے بچوں گا۔ تو میری بھی یہی عرض ہے علماء کرام سے اور اسی طرح لوگوں سے بھی کہ علماء کرام درس قرآن کے ہر جگہ حلقے قائم کریں، اور اسی طرح لوگوں سے یہ عرض ہے کہ وہ ان دروس قرآن کے حلقوں میں شرکت کریں۔